ہے مومنوں کے دل کا علامہ صاحب قبلہ اسی سورہ کی آیت نمبر 17 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ایک انعام پر اظہار تشکر فرما رہے ہیں، اس انعام کی بھی وضاحت فرما دیجئے۔ دیکھیے یہ جو عصمت والی بات ہو رہی ہے نا جی، اب اس میں الفاظ ملیں گے قرآن پاک میں آپ کو اور بھی مل جائے، فَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ بالکل ایسے فَغَوَىٰ، یہ بھی ہے جی بالکل ایسے ہی۔ تو انکلوڈنگ دیٹ اس کو سمجھنا، کیونکہ کئی آیات ایسی ہیں ظاہر میں ہی ان کے متن میں معصیت کا لفظ موجود ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، ظلم کا لفظ موجود ہوگا، ذنب کا لفظ بھی ملے گا آپ کو، صحیح، ذنب کا لفظ بھی قرآن میں ملے گا۔ یہ عقیدہ عصمت ہے ہی اسی لیے کہ کہیں آپ لفظوں کے بہاؤ میں نہ بہہ جائیں، تو یہ پہلے سے طے کر دیا ہے۔ عصمت ذہن میں ہوگی تو پھر آپ ان ساری چیزوں کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان سے بچ۔ عقیدہ بنایا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ ایک عام آدمی کو یہ طے کر کے ایک چیز دے دی گئی کہ یہ معصومین ہے۔ ہوتا صرف کیا ہے، آپ کو غلطی کہاں لگتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو پہلی آیت اور دوسری آیت ہے دونوں، اب قتل جو ہوتا ہے وہ کیا ہے، قتل کو ثواب کا کام ہے، بالکل ایسے ہی جی نشائی صاحب جی جی۔ لیکن یہ جو اب آپ کا سوال آ رہا ہے یہ ساری چیز کو کھول رہا ہے۔ اللہ کی قدرت کو بھی تو دیکھیے نا، جو چلا رہے انبیاء کا مربی کون ہے، ان کی رہنمائی کون کر رہا ہے، ان کی طرف وحی کون بھیج رہا ہے، اور ان کو عصمت کی چادر اڑا کون رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اپنے ایررز کو ذرا ہٹائیں گے تو چیز آپ کے سامنے کلیئر ہو کے تصویر نظر آئے گی، اور پھر آپ اس عقیدے کو صرف اپنے اوپر ایک جبر نہیں سمجھیں گے، آپ اس کو انجوائے کرنے کی پوزیشن میں، بہت جو اچھی بات۔ صوفیاء اور عرفاء کا طریق ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام سے وہ جو بھول ہوئی، جو لغزش ہوئی، اس کے بعد ان کو خلافت ارضی، تاج خلافت ارضی عطا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ انکریمنٹ، پروموشن، ترقی، درجات کی بلندی کو نظام قدرت الہی نے اس سے مشروط کیا۔ بالکل صحیح۔ انبیاء کرام علیہم السلام یہ اس پروسیس سے گزرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ یہاں پر آئے کہ مولا کریم یہ جو درجات کی بلندی، یہ جو قرب، یہ جو کلام کا شرف مجھے عطا فرمایا ہوا ہے، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور شکر کا دوسرا پہلو دکھایا ہے کہ اپنی کمی اور کوتاہی پہ نظر ہونا بہت ضروری ہے۔ بڑی قیمتی بات۔ وہ نظر گئی ہے، اس کو آپ نے اعتراف کیا ہے، اس کو اکنالج کر کے اپنے رب کے آگے رکھ دیا ہے، اور رب کی رحمت کو مہمیز لگائی ہے اپنے ہدیہ تشکر کی۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ پوری تاریخ نبوت میں آپ کو یہ جگہ جگہ ملے گا۔ تو وہ جو عام آدمی ان باریکیوں، لطافتوں، نزاکتوں اور کمالات نبوت کے مدارج و مراتب کو نہیں سمجھتا ہے، وہ یہاں ٹھوکر کھا جاتا۔ جو جانتا ہے نبوت کیا ہوتی ہے، دائرہ نبوت کیا ہے، کمالات نبوت کیا ہے، اس دیکھیے، ورنہ تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جب نبوت کسی کو عطا ہو گئی ہے تو اب اس میں مزید کی گنجائش، ولایت میں تو سمجھ آتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب نبوت سے ولایت میں تو مدارج سمجھ آتے ہیں، نبوت میں مدارج۔ اب آگے کیا جائے؟ پچھلے دنوں ایک دوست نے یہ سوال بھی کیا، ظہیر صاحب نے بھی کہا کہ لا نفرق بین احد من رسول، جب آگے آئے تو پھر سارے رسول برابر ہو گئے، لیکن اسے قرآن نے دوسری جگہ جسٹیفائی کر، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اب اللہ رب العالمین کا ایک قاعدہ، ایک ضابطہ یہ ہے، عام آدمی ہو یا انبیاء ہوں، جب بھی کسی کو درجات عطا کرنے ہوتے ہیں، صفدر صاحب یہ آج بہت اہم ایک نکتہ میں عرض کرنے لگا ہوں، جب درجات، ایک ہے ثواب، بخشش، جنت، وہ آپ کو آپ کے اعمال سے مل رہی ہوتی ہے، جو قرب کے مراتب ہیں نا وہ آپ کو آزمائش و امتحان سے نکل کر ملتے ہیں، ورنہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ نبی کا امتحان کیسا جو پہلے ہی معصوم ہے، اور جب نبوت اللہ ہی کی عطا ہے اور کسبی چیز کوئی نہیں ہے تو پھر اسے کیوں آزمایا جا رہا ہے؟ اسے اس لیے آزمائش کے مدارج سے گزارا جاتا ہے، ایک تو اس کے درجات کی بلندی اس سے مشروط ہوتی ہے، دوسرا جو اس کے فالوورز اور امتی ہیں ان کو اس سے رہنمائی لینی ہوتی ہے کہ جب انبیاء کے ساتھ یہ پیش آیا ہے تو آپ کے ساتھ بھی آ سکتے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات ہے نبوت کی تو آگے بڑھتے ہیں، تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی جانب کلام پیش کرتے ہیں۔ نشائی صاحب بسم اللہ فرمائیے۔ استغاثہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس حوالے سے یہ کلام جی عطا فرمائیے، نیازی صاحب کا، عطا فرمائیے۔ ستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ۔
तेरा मंगता क्यों दर बदर जाए, तेरा मंगता क्यों दर बदर जाए, तेरा मंगता क्यों दर बदर जाए, तेरी दहलीज पर ही मर जाए, हाँ तेरी दहलीज पर ही मर जाए, तेरा मंगता मेरे वारिस मेरे गरीब नवाज, मेरे वारिस मेरे गरीब नवाज, मेरा कशकोल आज भर जाए, मेरा कशकोल आज भर जाए, मेरा कशकोल आज भर जाए, तेरा मंगता आरज़ू है कि मेरी उम्र तमाम, आरज़ू है कि मेरी उम्र तमाम याद सरकार में गुज़र जाए, याद सरकार में गुज़र जाए, तेरा मंगता और रंगे हस्ती निखर जाए, रंगे हस्ती निखर जाए, चश्मे रहमत जिधर जाए, चश्मे रहमत जिधर जाए, तेरा मंगता क्यों दर बदर जाए, तेरी दहलीज पर ही मर जाए। बहुत शुक्रिया अनुशाही साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम हज़रत अब्दुस्सत्तार नियाज़ी अलैहिर्रहमा के दराजात में बुलंदी नसीब फरमाए। एक मुख्तसर वक्फा। नाज़रीन खुश आमदेद। दाता की नगरी लाहौर से आपका खैर मकदम है। रहमत सहर में खुसूसी सेगमेंट खज़ीना रहमत में सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर हमारा उन्वान गुफ्तगू है। मुफ्ती साहब क़िबला शुक्र का भी अल्लामा साहब ऐलान फरमा रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम इज़हार तशक्कुर फरमा रहे हैं, तो आम बंदे का शुक्र अदा करना अलग है और अंबिया का, इस कुदसी गिरोह का शुक्र अदा करने का अंदाज बिल्कुल अलग है। मूसा अलैहिस्सलाम हमें कैसा शुक्र सिखा रहे हैं, कुछ इसकी वजाहत फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया। शुक्र जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस कदर महबूब अमल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला इन शकरतुम व ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अल्लाहु अकबर। तुम में से जो कोई मेरा शुक्र अदा करेगा मैं उस पर अपनी तरफ से होने वाले इनामात को और बढ़ाता रहूँगा, अल्लाह अपनी नेमतों में और इजाफा फरमाता रहूँगा।
تو دو ہی راستے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کے لیے، ایک راستہ صبر کا ہے اور ایک راستہ شکر کا ہے۔ صبر تب ہے کہ جب تکلیف آئی، تنگی آئی، کوئی پریشانی آئی، بیماری آئی، مصائب اور آلام آئے، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے اور زبان سے کوئی شکوہ نہ کیا، تو وہ صبر ہے۔ تو صبر بھی اللہ تک پہنچاتا ہے۔ مگر جب اللہ تبارک و تعالی نعمت عطا فرمائے، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دامن میں کوئی نعمت نہ ہو، بڑی قیمتی بات، یہ الگ بات ہے کہ ہمارا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ الگ وہ ہے، مختلف ہوتا اس کو ہے۔ ماپنے کا الگ۔ کبھی ہم نعمتوں کو نظر انداز کر کے کسی اور نعمت کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، بالکل صحیح۔ وہ نہیں ملتی تو ہم پھر سمجھتے ہیں کہ اب ہم شکر کس بات کا کریں، لیکن اسی لمحے اگر رک کر دیکھا جائے اپنے دامن میں، تو کتنے اور لوگ ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا نعمت تو ہر ایک کے دامن میں ہوتی ہے، تو لہٰذا نعمت پر شکر ہوتا ہے۔ اور اہل اللہ کا مقام یہ ہے کہ جہاں مقام صبر ہوتا ہے وہ وہاں مقام شکر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی عام آدمی کے لیے جہاں صبر کا مقام ہوتا ہے کہ تکلیف آئی ہے صبر کرے، صبر یہ ہے کہ شکوہ نہیں کرنا، لیکن اس تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ بہت بلند مقام ہے اور یہ مقربین کا درجہ ہوتا ہے۔ سبحان۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس ضمن میں جو یہاں ذکر آ رہا ہے، آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو واقعہ ہو گیا، وہ قبطی جان سے گیا، وہ واقعہ ہو گیا تو اس پر اللہ رب العزت کے حضور انہوں نے اپنی طرف سے استغفار پیش کیا اور ان کا استغفار قبول ہوا۔ تو اس استغفار کی قبولیت پر بھی ایک شکر بنتا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے معاف فرما دیا اپنی بارگاہ سے۔ اور صرف یہیں تک نہیں رکا، بلکہ جیسا قبلہ مجدد صاحب نے بھی بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جو انہیں اور انعامات عطا فرمائے، جو روحانی اعتبار سے مدارج اور درجات عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں میں اور بلندی عطا فرمائی، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ شکر کر رہے ہیں کہ ایک تو وہ بھی جاتا رہا اور نعمتیں عطا ہو رہی ہیں اس کے بدلے میں، تو لہٰذا یہ تو دروازہ کھل گیا اللہ تعالیٰ کے انعامات کا، تو اس وجہ سے بھی شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو وہ شکر ادا کر رہے ہیں اس کے دو اسلوب ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ اسلوب آ رہا ہے، شکر کی ایک یہ صورت ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں غور و فکر کرے، جو کمی بیشی ہو گئی ہے تو رب تعالیٰ کے حضور استغفار کرے، توبہ کرے، یہ بھی شکر کی ایک صورت ہے۔ دوسری شکر کی صورت یہ ہے کہ جتنی نعمتیں میسر ہیں اس پر زبان سے، قول سے اللہ کی بارگاہ میں شکر کریں۔ اور تیسری ایک چیز جو یہاں پر ہے کہ فلن اکن ظہیرا للمجرمین، اللہ، کہ میں آج کے بعد مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یہ عملی طور پر شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی کو چھوڑ دینا، اور یہ عزم اور ارادہ کرنا کہ آج کے بعد میں اپنی زندگی سے ہر قسم کی معصیت کو نکال دوں گا، گناہ کو نکال دوں گا، نافرمانی کو نکال دوں گا۔ یہ عملی طور پر اللہ کے شکر بجا لانے کے مترادف ہے، کیونکہ شکر یہ ہے کہ بندہ نافرمانی کی زندگی کو چھوڑ کر فرمانبرداری کی راہ پر چل پڑے، اطاعت اور بندگی کی راہ پر آ جائے۔ تو یہ ہمیں انبیاء کرام کی سیرت اور سنت سے یہ تعلیمات ہمیں نصیب ہوتی ہیں کہ بندے کو صاحب شکر ہونا چاہیے، قولاً بھی عملاً بھی، اسی کا نام بندگی ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت نوازش، بہت بندہ نوازی۔ علامہ صاحب قبلہ، ابھی ابتداءً گفتگو میں اشارہ دیا تھا مفتی صاحب قبلہ نے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر مصر سے چلتے ہیں، مدین کے رستے کے مسافر بنتے ہیں، تو کچھ تھوڑی سی تفصیل اس سفر کی بھی بتائیے تاکہ موضوع یہی وہ اصل سفر تھا جسے اقبال نے کہا نا، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، ایک اصول ہے جسے ہمیں آج سمجھنا ہے، یاد رکھنا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال و کیفیات کو جاننے کے لیے، کیونکہ اب آگے ایک دم ہم دیکھتے ہیں اقوال سے، افعال سے احوال کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بالکل دیکھتے ہیں دعاؤں میں، آیات میں، معاملہ چونکہ نبوت کا ہے، متفق، اور نبوت کا بھی جو اعلیٰ ترین درجہ ہے، اولو العزم رسول صرف 5 ہیں، ان میں موسیٰ علیہ السلام سر فہرست ہیں۔ تو ان کے ذرا چیزوں کو دیکھنے جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اوپر جانا پڑتا ہے، اپنی اپروچ بھی بہتر کرنی پڑتی ہے۔ صوفیہ کے ہاں ایک ضابطہ ہے، ایک فارمولہ ہے، ایک اصول ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو ابرار کی نیکیاں ہیں وہ مقربین کے گناہوں کی طرح ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کو یوں ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ ذہن میں ہو نا آپ کے، تو پھر آپ کو انبیاء اور رسول علیہم الصلوات و تسلیمات کا جو رویہ اپنے رب کی بارگاہ میں وہ سمجھ آ جاتا ہے۔ صحیح۔
آپ کو اس پہ پرسنل ہو کے کوئی فتویٰ لگانے یا کوئی حکم قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. ہاں ہوتا یہ ہے کہ انبیاء جب اپنی زبان سے اپنے رب کے حضور کوئی استغاثہ، کوئی عرضی، کوئی فریاد عرض کرتے ہیں نا، تو پوری بندگی کے ساتھ اور کمال بندگی کے ساتھ پیش کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو ان کے شکر کی کیفیت ہے وہ بھی اپنے پورے بتمام و کمال عروج پہ ہوتی ہے جب رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یعنی وہ شکر جو باقی لوگ جزوی طور پہ ادا کر کے سمجھتے ہیں ہم فارغ ہو گئے ہیں، مثلا زبان سے شکریہ کہہ دیا یا شکر کر دیا تو سمجھتے ہیں ہو گیا، وہ ان کے ہاں پورا پیکج ایک ہی بار ایکسپریس ہو رہا ہوتا، ظاہر ہو رہا ہوتا. یعنی شکر باللسان بھی، شکر بالارکان بھی، اور شکر بالجنان بھی. اللہ اکبر. قلبی شکر بھی، جسمانی شکر بھی، اور زبانی شکر بھی. وہ سارے یہاں آپ کو جمع نظر آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جو سفر کر رہے ہیں نا، اصل میں یہ سارا اس کا بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھ کے اب آپ کو شکر بھی سمجھ آ جائے گا، وہ جو معذرت کر رہے ہیں، جو مغفرت مانگ رہے ہیں، وہ بھی ساری سمجھ، کیونکہ ابھی یہ کمال نبوت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ابھی ان کو ملا نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے. وہ ابھی ملنا ہے. یہ اس سے پہلے یہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس سے پیچھے کے واقعات پیش آ رہے ہیں. تو آپ کو ایک ذرا سٹیپ بائی سٹیپ جائیے اور ان فیزز میں کہ کیسے شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے جو اقبال نے، اس میں شعیب کا رول کتنا بنیادی ہے. کیا کہنا ہے. واہ واہ. میں اب فائدہ اٹھا کے ایک جملہ عرض کر دوں چھوٹا سا، ارشاد فرمائیں. کہ جب کلیم کا بھی شعیب کے بغیر چارہ نہیں ہے بھائی. کیا بات ہے. صفدر صاحب ہمیں اس بات کو بھی مزید کھولنا ہے حضور انشاءاللہ. جب کلیم کا چارہ شعیب کے بغیر نہیں ہے تو ہم جیسا کوئی کیا کہنے ہیں. اس کو ہم مزید کھولیں گے قبلہ اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ. بڑا ہی خوبصورت نقطہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور یہ چارہ کیسے ہمیں اختیار کرنا ہے. ابھی پہلے کلام کی طرف آئیں، نسبتوں کے سفر کی طرف چلتے ہیں. باقی یہ سیگمنٹ انشاءاللہ یہ مضمون اگلے حصے میں پھر کھولیں گے انشاءاللہ علامہ صاحب سے. جی افضل بھائی کیا پیش کیجیے گا، کیا انتخاب ہے؟ جی دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں پہ سجانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، اور پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر، پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے
जहाँ आप की हुर्मत पे लौटाने के लिए है, और हम उम्मती उनके हैं तो कैसे रहे महरूम, हमें उम्मती उनके हैं तो कैसे रहे महरूम, जब उनका करम सारे ज़माने के लिए है, जब उनका करम सारे ज़माने के लिए है, जहाँ आपकी हुर्मत पे लौटाने के लिए है। नौशाही साहब सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, आइए वक्फे की जाने बढ़ते हैं, वापस आते हैं तो इख्तितामी घड़ियों में आपका खैर मकदम करते हैं। आमदीद नाज़रीन, प्रोग्राम की इख्तितामी घड़ियों में ख़ज़ीन रहमत की आज ये 16वीं नशिस्त है। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर, उनकी दुआओं से इक्तिसाब फ़ैज़, दुआ का सलीका, मग़फ़िरत का सलीका, अंबिया इकराम के मदारिज, नबूवत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस किस तरह अपनी बंदा नवाजियों के हिसार में रखता है, ये सारे मौजू हमने आज मुख्तसर वक्त में कोशिश की है कि इसके ऊपर जितनी खैरात हमें मुयस्सर है उसको पेश किया अपने स्कॉलर्स के ज़रिए। किबला भी वक्फे में जाने से पहले शबानी और कलीमी का बाहमी रब्त हम जान रहे थे, तो इसी को अगर आप पैगाम की सूरत बना दे तो हमें पता चले कि हर मूसा को शुएब की ज़रूरत होती है, और ये अकीदा खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुबारक लोगों को खुद दिया है। यानी आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। एक तो ये समझें कि यहाँ ये मौजज़े के दर्जे की चीज़ है सफदर साहब, सही, कि नबूवत का उसवा है, सीरत मूसा अलैहिस्सलाम की है, क्या और एक आम से आकार हमारे जैसा भी उससे उसी तरह रहनुमाई ले पा रहा है। हालांकि मिसाल इतने बड़े मिसाल इतनी बड़ी हस्ती और इतनी मकबूल बारगाह हस्ती है, वो अपने मदारिज व कमालात को तय करने निकले हुए हैं, अल्लाह उनका प्रोसेस है, लेकिन उसमें हमारे लिए भी बराबर रहनुमाई है। बिल्कुल ठीक। और यहाँ ये फाइनलाइज हो रहा है। अब जाहिर है मैं इसके बिल्कुल अगला हिस्सा बहुत तफसीली है कि जब आप हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, ये शुक्र का नतीजा था सारा। क्या बात है, वाह, ये बात ज़हन में रखिए। बिल्कुल ठीक। ये इनामात की जो हमने बात की थी ना, वो ये थे सारे। मूसा अलैहिस्सलाम जिन इनामात की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें पूरा अंदाजा था कि मेरा रब मुझे किस किस मर्तबे से नवाजने वाला है, इसी शुक्र के नतीजे में, क्या इस तवाज़ु और आजिज़ी के नतीजे में। अब आगे वो मदियन पहुंचते हैं, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की साहिबजादियाँ बेटियाँ वहाँ पानी पिला रही हैं, और बेचारी जैसे ख़वातीन होती हैं और हयादार और एक अज़ीमुश्शान नबी की क्या बात है, तो वहाँ पर रश था, लोग अपनी अपनी सवारियों को चश्मे पे हौज पे पानी पिला रहे थे, कोई उनकी बारी पे भी उन्हें आगे नहीं जाने दे रहा। वो झिझक रही हैं और पीछे। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से जब गुजरे तो ये कैफियत भी देखी, तो अब मजलूम का फिर साथ दिया, आगे बढ़े, हिम्मत की, जानवरों को पकड़ा, पानी पिलाया। अब वो ख़वातीन ने देखा कि ये तो कोई बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और कोई शरीफ इंसान है। फिर जब इन्हें लेके चली कि आप अजनबी हैं तो आपको मेहमान बनाते हैं, वालिद साहब की खिदमत में, ये जो अदा थी, ये है हासिल सारे मामले का। उसूल ये होता है कि जो मेज़बान है वो आगे चल रहा है और जो मेहमान है वो पीछे जा रहा होता है, और जो नया मुसाफिर है जिसे तो रास्ते भी पता ना हो कि जाना किधर है और घर किधर हो, वो तो फाइन जरूर चलेगा पीछे। भाई सुभान अल्लाह। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि ख़वातीन थी, आप पीछे नहीं चले, आपने फरमाया मैं आगे आगे ही रहूंगा, बस आप मुझे पीछे से डायरेक्शन बताते रहें। वाह 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 वाह, क्या उसवा है। ये उन पाकबाज बीबियों ने जब अपने वालिद को जाके बताया तो जनाब शुएब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये कोई आम नौजवान या आम शख्स नहीं, ये तो अल्लाह का भेजा हुआ। अल्लाह अकबर। फिर वहां रहे, वहां तरबियत पाई, और जो इकबाल ने कहा ना, अगर कोई शुएब आए मुयस्सर, शबानी से कलीमी, वो रास्ता तवील था लेकिन शॉर्ट हो गया शुएब अलैहिस्सलाम की बरकत से। क्या कहना है। इसके बाद तूर पे गए हैं, इसके बाद कलाम का शरफ मिला है। दुनियावी एतबार से भी रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होते हैं, एक और जलीलुल कदर नबी के दामाद बनते हैं,
یعنی یہ پروموشن کا پروسیس ہو کیا بات ہے، ترقیاں روحانی مراتب بڑھتے جا رہے ہیں. مدارج طے. اور پھر وہاں سے اس سفر سے جب لوٹے تھے نا تو پھر قرآن پاک میں وہ منظر بھی ہے. اب شعیب شبانی اور کلیمی کے ساتھ اس کو جب جوڑ لیں تو بات ساری مکمل ہو جاتی ہے کہ کلیمی کہاں سے ملی. اب وادی طوا سے گزرے ہیں تو وہاں سے آواز آئی فخلعنا علیک یا موسیٰ انکا بالواد المقدس طوا. یہ پہلا خطاب تھا رب العالمین. کیا کہنا. اور یہ کلیمی کا منصب یہ پہلا براہ راست خطاب ہے. اب لیکن یہاں بہت اہم نقطہ سمجھنے کا ہے اور اس میں ہزار گتھیاں ہیں تصوف و روحانیت کی جو سلجھ رہی ہیں. وہ آواز براہ راست نہیں تھی، ایک درخت میں سے آ رہی تھی. بالکل ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کے لیے آگ لینے گئے، بالکل سردی صحیح. تھی، لیکن درخت میں سے آواز آئی ہے انی انا اللہ. اللہ ہائے 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 ہائے. انی انا اللہ. یہاں شیخ محمود شبستری مجھے یاد آئے، انہوں نے ماشاءاللہ، کہا روا باشد ان اللہ از درخت. یہ قرآن ہے. روا باشد ان ان اللہ. اللہ از درخت چرا نہ بود رواز نیک بخت. جزاک اللہ. بھائی جب درخت سے ان اللہ کی صدا آئے تو تم ایمان لے آتے ہو، تو جب اللہ کے کسی پیارے کے وجود سے ان الحق کی صدا نکلے تو اس کا انکار کر دیتے ہو. یہ وہ کلیمی کا منصب تھا. اس کے نتیجے میں پھر موسیٰ علیہ السلام بعد میں پھر طور پہ گئے اور پھر وہ جو پہلے درخت کے واسطے سے تھا پھر وہ درخت کے خالق کے ذریعے ڈائریکٹ ہوا. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکر گزار اختتامی لمحوں میں اپنے معزز مہمانوں کا، علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب آپ کا، محمد افضل نشائی صاحب آپ کا، حذیفہ بھائی کا، عرفان بھائی کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پروگرام کی اختتامی گھڑیوں میں 2-3 اشعار میں فقیر پیش کرتا ہوں. اس کے بعد لاہور سے کراچی اسٹوڈیو کی طرف ہماری یہ ٹرانسمیشن چلے گی اور جناب محمد افضل نشائی یہاں کلام پیش کرتے ہوئے ہم آپ سب سے رخصت کے طلبگار ہوں گے. علامہ صاحب 1-2 اشعار، اس کا ردیف بھی بڑا خوبصورت ہے اور 2-3 اشعار اختصار سے. افضل بھائی، روشنی ہے نہ کشش ہے نہ صدا ہے میرے دوست. روشنی ہے نہ کشش ہے نہ صدا ہے میرے دوست. ان سے کٹ جائیں تو ہر سمت خلا ہے میرے دوست. ان سے کٹ جائیں تو ہر سمت خلا ہے میرے دوست. علامہ صاحب حضرت مجدد پاک کے ایک فرمان کا ترجمہ ان 2 مصروں میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا. مجھ کو پیچیدہ دلیلوں سے نہ توحید سکھا. مجھ کو پیچیدہ دلیلوں سے نہ توحید سکھا. ان کا کہنا ہے خدا ہے تو خدا ہے میرے دوست. اللہ اللہ سبحان اللہ. مجھ کو پیچیدہ دلیلوں سے نہ توحید سکھا. ان کا کہنا ہے خدا ہے تو خدا ہے میرے دوست. ایک شجر چل کے بتاتا ہے 2 عالم کا نظام. ایک شجر چل کے بتاتا ہے 2 عالم کا نظام. کس کی انگلی کے اشارے سے چلا ہے میرے دوست. کس کی انگلی کے اشارے سے چلا ہے میرے دوست. راہ معراج پہ سرکار کا آنا جانا وقت حیران کھڑا دیکھ رہا ہے میرے دوست. وقت حیران کھڑا دیکھ رہا ہے میرے دوست. اور آخری شعر ہے، عشق کے باب میں شیب ابی طالب کو بھی پڑھ. عشق کے باب میں شیب ابی طالب کو بھی پڑھ. شہر مکہ میں بھی ایک کرب و بلا ہے میرے دوست. عشق کے باب میں شیب ابی طالب کو بھی پڑھ. شہر مکہ میں بھی ایک کرب و بلا ہے میرے دوست. مجھ کو پیچیدہ دلیلوں سے نہ توحید سکھا. ان کا کہنا ہے خدا ہے تو خدا ہے میرے دوست. خدا ہے میرے دوست. الحاج محمد افضل نشائی اپنا کلام پیش کرتے ہیں. کیا کہ سبحان اللہ. میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. جتنے احباب اس وقت دیکھنے سننے کے حوالے سے حاضر ہیں میرے ساتھ کوشش کریں پڑھیں. اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا، اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں، اللہ اللہ
چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، اور تارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کے یسوع، اللہ اللہ حضور کے یسوع، بینی بینی مہکتی وہ خوشبو جس سے معمور ہے فضا ہر سو، جس سے معمور ہے فضا ہر سو، وہ نظارے سلام کہتے ہیں۔ جب محمد کا نام ہے مومنوں کے دل کا